الحمد لله الذي لا يبلغ مدحته القائلون ولا يحصي نعماءه العادون ولا يؤدي حقه المجتهدون الذي لا يدركه بعد الهمم ولا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي لا يبلغ مدحته القائلون ولا يحصي نعماءه العادون ولا يؤدي حقه المجتهدون الذي لا يدركه بعد الهمم ولا يناله غوص الفتن الذي ليس لصفته حد محدود ولا نعت موجود ولا وقت معدود ولا أجل ممدود فطر الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته ووطد بالصخور ميدان أرضه أفنطين معرفة الجبار الصلاة والسلام على السيد المكي المدني العربي القرشي الهاشمي الأبطحي سيد العرب والعجم سيدنا ومولانا شفيع ذنوبنا وطبيب قلوبنا أبي القاسم محمد اللهم صل على محمد وعلى محمد ثم الصلاة والسلام على أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا اللهم صل على محمد وعلى محمد سيما بقية الله المنتظر إمام زماننا هذا روحي وأرواح العالمين للتراب مقدمه الفداء عجل الله تعالى فرجه الشريف اللهم صل على محمد وعلى محمد واللعنة الدائمة الباقية على أعدائهم أجمعين من يوم ظلمهم إلى قيام يوم الدين أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في كلامه المجيد وفرقانه الحميد وهو أصدق الصادقين بسم الله الرحمن الرحيم يوم ندعو كل أناس بإمامهم صلوات اللهم صل على محمد وعلى محمد زحمت تو ضرورت سامنے آ جائیں کیونکہ باہر کافی لوگ ہیں کیا سامنے یہ کیا فلم یہ ذرا جوان اس کے سامنے آ جائیں اور قابل قدر سادات و مومنین و مومنات شیعہ ویلفیئر ایسوسی ایشن مانچسٹر یوکے کے زیر اہتمام 1436 ہجری کے عشرہ محرم کی آج شب ہشتم محرم میں 8ویں مجلس عزا ہے اور ہم مسلسل الحسین مسجد و امام بارگاہ چیٹھا مل میں امامت کے عنوان پر
گفتگو کر رہے ہیں۔ اب تک کی گفتگو سے جو نتائج نکلے ہیں ان سے یہ بات اظہر من الشمس ہو گئی کہ امامت ایسا منصب نہیں ہے جس کو اللہ نے کسی امت نبی کے سپرد کیا ہو، بلکہ امام کا بنانا نبی کا جاب بھی نہیں، نبی بھی امام نہیں بنا سکتا، امام بنائے گا اللہ، متعارف کرائے گا نبی۔ قرآن مجید سے بھی حدیث سے بھی جو شرائط اور صفتیں ہم گنوا رہے ہیں، کل آپ کی خدمت میں 4 صفتیں گنوائی گئی، یاد ہے؟ بغیر کسی مقدمے کے آج میں 5ویں صفت کو شروع کر رہا ہوں۔ 5ویں شرط، 5ویں صفت امامت کی۔ امامت کی 5ویں صفت یہ ہے کہ یکون اولی الناس منہم بانفسہم۔ 5ویں صفت امام کی یہ ہے کہ امام اپنے تمام لوگوں سے، اپنے زمانے کے تمام لوگوں سے اولا ہوگا، بہتر ہوگا، افضل ہوگا۔ اسی لیے حضور نے غدیر کے میدان میں لفظ اولا کا استعمال اپنے لیے کیا اور فرمایا الستو اولا منکم بانفسکم، کیا میں تم سب سے افضل نہیں ہوں؟ قالوا بلا، جب سب نے کہا کہ آپ افضل ہیں تب کہا من کنت مولا ہو فہذا علی مولا، تو جو معنی اولا کا وہی معنی مولا کا۔ تو مزہ تو جب ہے کہ لوگوں میں سب سے زیادہ اولا بھی امام ہو، لوگوں کا مولا بھی امام۔ ماشاءاللہ، یہ 5ویں صفت۔ جتنے امام لوگوں نے بنائے کسی کو نہ اولا کہا نہ کسی کو مولا کہا، لہذا یہ بات واضح ہو گئی۔ اسنا عشری اسکول آف تھاٹ میں امام وہی ہوتا ہے جو مولا بھی کہلا سکے، اولا بھی کہلوا سکے، اور سب سے بہتر کو امام کہتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ جب ایک صاحب نے اپنے باپ کو خط لکھا، انہوں نے کہا کہ آپ پر فرض ہے کہ آپ مجھے لیڈر مانیں، تو انہوں نے جواب میں پوچھ بھیجا کہ اور بھی بہت سارے نیک لوگ ہیں، لوگوں نے صرف آپ ہی کو امام، آپ ہی کو لیڈر کیوں مانا؟ انہوں نے کہا اس لیے کہ میں عمر میں ان سب سے بڑا ہوں۔ تو انہوں نے جواب میں کہا تم ان کے اگر لیڈر ہو تو پھر ہم تمہارے لیڈر ہیں، بیٹا باپ سے بڑا نہیں ہو سکتا۔ لہذا یہ بات واضح ہو گئی کہ امام کو اولا ہونا چاہیے، افضل ہونا چاہیے۔ 6ٹھی شرط امام کی، 6ٹھی شرط امام کی یہ ہے اعمن ناس۔ امام ما امر اللہ، سب سے زیادہ اللہ کے امر کا پابند امام ہو۔ تو جسے بیٹے سکھائیں یا بیویاں پڑھائیں تو سب کچھ ہو سکتا ہے، امام نہیں ہو سکتا۔ وَأَشَدَّ النَّاسِ مِمَّا يَنْهَى، اور جس سے اللہ نے روکا ہے سب سے زیادہ رکنے والا ہو، سب سے زیادہ امر الہی کا پابند، سب سے زیادہ نہی، اللہ کی نہی سے رکنے والا۔ اور یہ کتنی شرطیں ہو گئی اب تک؟ 8، 7 شرطیں ہو گئی۔ اب 8ویں شرط آ رہی۔ 8ویں شرط وَأَقْوَى النَّاسِ، وَأَقْوَى النَّاسِ، اور سارے لوگوں سے قوی ہو۔ کس میں؟
اگر کوئی امام درباروں کی وجہ سے امام بنتے رہے ہیں تو وہ اللہ کی طرف سے امام نہیں، امام وہ ہوتا ہے اللہ کے سامنے تو متواضع ہو، بندوں کے سامنے کسی کے سامنے مرعوب ہونے والا نہ۔ ان صفتوں کے بعد اب دو صفتیں اور رہ گئی، ان کو ذرا توجہ کے ساتھ سماعت فرما لیجیے۔ ان دو صفتوں میں بڑے مسائل امام کے حل ہو جائیں گے، ٹوٹل صفتیں ہو جائیں گی اس حدیث مبارک میں 10 ٹوٹل صفتیں 10 ہو جائیں گی۔ یہ جو نویں صفت ہے یہ ایسی صفت ہے خدا کی قسم کسی بھی امام کے پاس ہمارے ائمہ کے علاوہ یہ صفت موجود نہیں، یہ شرط کسی میں موجود نہیں، خواہ وہ آج کے جماعت کے امام ہو یا پہلے دربار کے امام ہو، کسی کے پاس بھی یہ صفت جو اب عرض کی جا رہی ہے وَعِنْدَهُ، اس امام کے پاس نبی کی تلوار ہو، اور اس امام کے پاس ذوالفقار ہو، اور اس امام کے پاس تبرکات نبی ہو۔ آپ سمجھ میں آ گئی؟ اگر نبی وراثت میں کچھ نہیں چھوڑ کے جاتے تو امام سے تبرکات کا، تلوار کا، ذوالفقار کا کیسے پوچھا جائے؟ امام وہ ہے جس کے پاس نبی کے زمانے کی تلوار موجود ہو، جس کے پاس ذوالفقار موجود ہو۔ امام وہ ہے کہ جس کے پاس نبی کے تبرکات موجود ہوں، اور آخری شرط وَعِنْدَهُ صَحِیفَتُهُ، امام وہ ہوتا ہے جو صاحب صحیفہ ہو۔ یہ ایک مسئلہ اور حل ہو گیا، امام کے پاس کتاب تو نہیں ہوتی کیونکہ کتاب ہو گئی ختم، جیسے نبوت ہو گئی ختم، صحیفوں کا سلسلہ ختم نہیں ہوا، کتاب نہ ہو، کتاب وہی ہو نبی والی، مگر اس کے پاس اپنا صحیفہ ہو، اس صحیفے میں لکھا ہوا کیا ہو؟ فی ہے اسماء شیعتہ الی یوم القیامہ۔ امام وہ ہوتا ہے کہ جس کے پاس اپنے غلاموں کی لسٹ صحیفے میں ایک ایک لکھی ہوئی ہو، قیامت تک اس کے کسی شیعہ کا نام ایسا نہ ہو جو صحیفے میں نہ لکھا ہو۔ ایک بات طے ہو گئی، وہ اللہ جو آیتوں کو صحیفوں میں لکھتا تھا اس نے شیعوں کے ناموں کو صحیفوں میں لکھا ہے، تو شیعہ کا کلمہ بھی سمجھ لیں، جو آیات الہی کو لکھتا تھا اس نے اپنے قلم قدرت سے شیعوں کے نام لکھے ہیں۔ امام وہ ہے جس کے پاس شیعوں کے نام موجود ہو، جب فالور اس کے شیعہ ہوں گے ہی نہیں تو اللہ کی طرف سے صحیفہ کیسے ملے گا جس میں شیعوں کے نام؟ اب یہ گفتگو اس حدیث شریف کی یہاں پہ آ کے اختتام پذیر ہو گئی۔ ہمیں اندازہ ہو گیا کہ امام کی یہ 10 شرطیں، 10 صفتیں ہمارے ائمہ کے علاوہ کسی میں موجود نہیں۔ اب آئیے ذرا ہم اور صفتیں بیان کریں گے نبی کریم کے ارشاد گرامی سے، ارشادات سے، مگر ان سے پہلے ہم ذرا لغت کو بھی دیکھ لیں۔ ہم نے لغت میں سے صرف 1-2 معنی کا ذکر کیا تھا، یاد ہوگا ہم نے کہا تھا امام کا معنی کھلی شاہراہ، امام کا معنی کھلا میدان۔ اب وہ ہم نے لغت میں دیکھا امام کا معنی کہ پتہ چلے کہ امام کون ہوتا ہے، کس کے ساتھ اٹھایا جائے گا، تو امام کا ایک معنی نکلا لغت میں سے مستر، میم سین طا را، مستر کہتے ہیں امام کو۔ اس کو آپ اپنی زبان میں کہتے ہیں پیمانہ، پیمانے کو امام کہتے ہیں، اسٹینڈرڈ کو امام کہتے ہیں۔ جب پہلی جماعت کے آپ طالب علم تھے
تو آپ کے پاس 12 انچ کا ایک پیمانہ ہوتا تھا، وہ بھی 12 ہی کا ہوتا تھا. پتہ چلا دنیا کے میئر کرنے کے لیے بھی پیمانہ 12 والا ہے، آخرت کا میئر کرنے کے لیے بھی امامت کا پیمانہ 12 والا. نعرہ لگاتے جائیں گے تو تو مستر یعنی جس سے سطریں لگائی جائے. مستر اسی کو کہتے ہیں سطر سے. لائنز جس سے لگائی جائے، لائنز اس کو کہتے ہیں امام. جیسے یہ لائنز آپ نے لگائی ہے، اس لیے کہ کوئی صاحب مثلا قبلہ رخ ہونے کی بجائے سائڈ کی طرف نہ چلے جائے، ان کی نماز باطل نہ ہو جائے. آپ ایمان سے بتائیں، ایک مسجد کے لیے آپ کو لائنیں لگانے کی ضرورت پڑ رہی ہے کہ کہیں لوگوں کی توجہ کعبہ سے نہ ہٹ جائے، بیت اللہ سے نہ ہٹ جائے. آپ کیا سمجھتے ہیں پوری حیات انسانی میں لائنیں لگانے کی ضرورت نہیں ہوگی کہ لوگوں کی توجہ اللہ سے نہ ہٹ جائے؟ اللہ کو بھائی ذرا جوان نعرہ لگائیں، پورے لگائیں. تو اب آپ سمجھتے جا رہے ہیں کہ مستر امام کا معنی ہے مستر پیمانہ. اچھا، ہم نے جس پیمانے سے لکیریں بنائی جب ہم بچے تھے، اب آج کا نہیں پتا، اس میں تو یہی تھا کہ ٹوٹل کتنے تھے 12 اور بیچ میں فاصلہ کتنا تھا 5 کا. مسئلہ یہ حل ہو گیا کہ امام وہی ہے جو 5 تنیبی ہو اور ان کی تعداد 12 ہو، انہی سے صحیح لائن کھینچی جائے گی. ایک بات طے ہو گئی کہ صحیح لائن کھینچے گی امام کے ذریعے. اب مزہ تو جب ہے جب صراط مستقیم کی آیتیں آئیں، اہدنا الصراط المستقیم، بارے الہ ہمیں سیدھی راہ پہ قائم رکھ. الم اعہد الیکم یا بنی آدم اللہ تعبدوا الشیطان انہ لکم عدو مبین وان اعبدونی ھذا صراط مستقیم ھذا صراط ربک مستقیما. جب یہ آیت صراط مستقیم کی آئیں یعنی سیدھا راستہ سیدھی لائن، تو ایک صاحب نے جن کا نام ہے ابو ہریرہ، انہوں نے پوچھا یا رسول اللہ، آپ نے بارہا ہمارے سامنے 20 سے زیادہ مرتبہ صراط مستقیم کی آیتوں کے اقتباس پڑھ دیے. آیتیں آ رہی ہیں کہ صراط مستقیم پہ چلنا ہے، غیر مستقیم پہ چلنا نہیں. آپ بتا تو دیں کہ آخر صراط مستقیم کیا ہے تاکہ اس سے بیان کر لیں کہ اگر اس کی طرف توجہ ہو تو اللہ سے توجہ ہٹے گی نہیں، اس سے توجہ ہٹ جائے اللہ کی طرف توجہ رہے گی نہیں. خدا کی قسم نبی نے یہ نہیں کہا میں صراط مستقیم ہوں. اتنی دیر میں حسنین کا بابا مسجد نبوی کا صدر دروازہ کھول کر اندر آیا، فرمایا یا ابا ہریرہ ھذا صراط مستقیم. تو ایک معنی جو امامت کا مل گیا، معیار، اسٹینڈرڈ، مستر اسٹینڈرڈ. اب جب امام کا معنی ہی اسٹینڈرڈ ہے تو اب امام سے بتائیں جب آپ دنیا میں اسٹینڈرڈ میں چلتے ہیں تو قیامت کے دن اللہ بغیر اسٹینڈرڈ کے کیسے چلے گا؟ اب سمجھ میں آئی بات کہ قیامت کے دن اللہ امام سے کیوں اٹھا رہا؟ اس لیے کہ اللہ کا بھی ایک اسٹینڈرڈ ہے. اس اسٹینڈرڈ کا نام ہے علی ابن ابی طالب اور ان کی اولاد. کل کی جس حدیث شریف میں نے عرض کیا تھا کہ جو چاہتا ہے میرے جیسا جیے، حضور نے فرمایا میرے جیسا مرے، جو چاہتا ہے جنت میں جائے، جو چاہتا ہے مجھ سے مربوط رہے، فَلْيَقْتَدِرْ عَلِيًّا بِإِمَامَتِهِ، وہ علی کو امام مانے اور ان کے بیٹوں کو جو من صلبہ، حضور نے کہا ولدی من صلبہ، بیٹے میرے بھی ہیں، بیٹے علی کے بھی ہیں، وہ سارے فرزند رسول کہلائیں گے
ہوتا جا رہا ہے. ایک جملہ بڑا عجیب ہے, خلقوا من طینتی انہم عطرتی, خلقوا من طینتی. اور سن لو, امام وہ ہوں گے, امام وہ ہوں گے کہ جو میری عطرت ہوں گے, امام میری عطرت ہوں گے. اب جہاں بھی لفظ عطرت آئے, کوئی بتائے جھوٹی حدیث میں, جھوٹے قول میں, لوگوں کے بنائے ہوئے اماموں نے کبھی دعویٰ کیا ہو کہ ہم عطرت رسول ہیں. عطرت رسول کا دعویٰ یا علی نے کیا, یا فاطمہ نے کیا, یا حسن نے کیا, یا حسین نے کیا, یا مہدی تک ہر امام نے کیا. امام وہ ہوگا جو عطرت رسول ہو. فخلقوا من طینتی, امام وہ ہوگا جس میں خوشبو رسالت آتی ہو. جس میں طینت رسول ہو وہ ہوگا امام. جس میں طینت ہو, نیچر ہو, طینت کہتے ہیں نیچر, جس میں رسول کی نیچر ہو, رسول کی صفتیں ہو, رسول کی خوشبو ہو. آپ سمجھ میں آئی ہمیں بات کہ شب ہجرت میں کسی اور کو بھی نبی سنا دیتے, کیوں نہیں سنایا؟ ٹیکنیکل ریزنز میں سے ایک ریزن یہ تھی کہ نبی کریم کی پیشانی سے نور نکلتا تھا, نبی کریم کے بدن اطہر سے خوشبو آتی تھی. وہ خوشبو ایسی ہوتی تھی کہ 7 دن تک گلی کوچے معطر رہتے اور کائنات نور مصطفیٰ سے منور ہو جاتی تھی. اب بات میں سمجھ میں آئی کہ امام وہ ہوگا جس کی طینت رسول ہو, جس میں نور رسالت ہو, جس میں خوشبو رسالت ہو. نبی کسی اور ساتھی کو ضرور شب ہجرت میں سنا دیتے, مجبوری یہ تھی کسی ساتھی کی پیشانی میں نہ ایسا نور تھا, نہ کسی کے بدن میں ایسی خوشبو تھی. اب یہ سارے کے سارے مسائل حضرت عبداللہ ابن عمر نے, حضرت عبداللہ ابن عمر صحابی ہیں. تمام شیعہ سنی مسلمان بھائی بہن اس تقریر کو سن دیکھ رہے ہیں, اس پہ خاص توجہ کریں. انہوں نے پوچھا, یا رسول اللہ عرفنی علی ابن ابی طالب, آپ ذرا سرکار بار خاطر نہ ہو تو ذرا میرے سامنے علی کا تعارف کرا. اب دیکھ رہا ہے کہ علی کو کن القاب سے حضور یاد کر رہے ہیں عبداللہ ابن عمر کے سامنے. فرماتے ہیں, یا ابن عمر ان علیشن سید الوسیین و امام المتقین و خلیفتی علی الناس اجمعین و ابو الائمۃ الغر المیامین. میرا جو بھائی علی ہے یہ وسیعوں کا سردار ہے, متقیوں کا امام ہے, سارے لوگوں پہ میرا خلیفہ ہے, اور اس کے جتنے بیٹے امام ہیں سب کی پیشانیوں میں نور ہے. اللہ یہ 4 جملے ہیں, یہی پر ظاہر ہے عبداللہ ابن عمر کی ڈیمانڈ پوری ہو گئی تھی. یہیں پر حضور رک جاتے, مگر علی کا چیپٹر ایسا ہے کہ نہ اللہ رکتا ہے نہ حضور رکتے ہیں. اللہ کی بھی خواہش یہ ہے کہ یہ سمندر فضائل علی کا بہتر ہے, نبی کی بھی خواہش یہ ہے کہ یہ فرق جو آ رہا ہے فضائل علی کا یہ منافقوں کے سامنے رکے نہیں, چلتا ہی رہے. اللہ کی بھی یہ خواہش ہے, نبی کی بھی یہ خواہش ہے. اور پوچھنے والے اگر حضرت عبداللہ ابن عمر جیسی بزرگ ہستی ہو تو کیا کہنا, وہاں تو مسلمانوں کے لیے بڑی اتھینٹسی ہو جائے گی. فرمایا اور سنیے, یہ کتنے جملے کہے 4 کا 5واں جملہ سنیے, طاعتہ طاعتی معرفتہ معرفتی. جس نے علی کی اطاعت کی اس نے میری اطاعت کی, جس نے علی کو پہچانا اس نے
ताअतुहु मारिफती, अली की इताअत मेरी इताअत है, अली की मारिफत मेरी मारिफत है। अब समझ में आई होगी आपको बात। नबी ने ये क्यों नहीं कहा कि अल्लाह का जिक्र मेरा जिक्र है, मेरा जिक्र अली का जिक्र है? ये क्यों कहा अली का जिक्र मेरा जिक्र है, मेरा जिक्र अल्लाह का जिक्र है? अगर ये होता कि अल्लाह का जिक्र मेरा जिक्र है तो लोग रसूल की दुश्मनी करके भी कहते जिक्रुल्लाह तो करिए। अगर ये कहते मेरा जिक्र अली का जिक्र है तो नबी की तारीफ करके लोग अली की तारीफ छोड़ देते। अली के लिए कदर लगा दी कि ना अल्लाह का जिक्र बन सकता है ना मेरा जिक्र बन सकता है जब तक मौला अली का जिक्र ना हो। ये 5 सेंटेंस अब तक हुए, या रसूल अल्लाह काफी है, मगर रसूल रुक ही नहीं गए। फरमाते हैं इब्ने उमर, ऐ उमर के फर्जंद एक बात और सुनो, फरमाइए या रसूल अल्लाह, फरमाते लो अन्ना अहदकुम सफ़ क़दमैहि अल्फ़ आमिन यअबुदुल्लाह, अगर तुम में से कोई भी 1000 साल की उम्र पाए और 1000 साल इबादत में गुजार दे, उसने एक गुनाह न किया। समझ रहे हैं नहीं? उसकी जिंदगी में एक गुनाह ना। क्या करता हो? काइमन लैलहु साम नहारहु काम लैलहु, दिनों में रोजे रखता हो, रातों में तहज्जुद पढ़ता हो। वकाना लहू ज़हबुन मिस्ला उहद फ़अनफ़क़हु फ़ी सबीलिल्लाह, अल्लाह ने उहद के पहाड़ जितना उसे सोना दिया और उसने सारा राह खुदा में खर्च कर दिया। वकाना लहू इबादुल्लाह मिल्कन, अल्लाह ने उसे बहुत बड़ी मखलूक गुलामी के तौर पे दी हो। फ़अतक़हु, उसे वो राह खुदा में आजाद कर दे। सुम्मा बाद ज़ालिकल खैर क़ुतिला बैन रुकन वल मकाम शहीदन, फिर रुकन यमानी मकाम इब्राहिम के दरमियान तवाफ करता हुआ आखिरी हज के मौका पर शहीद कत्ल कर दिया जाए। वलो लक़ी अल्लाह यौमल क़ियामत बाग़िज़न लम यक़बलिल्लाहु सर्फ़न वला अदला, और क़यामत के दिन इन सारे अमाल को लेकर अल्लाह की खिदमत में महशर में जाए और सिर्फ उसके नामा अमाल में बुग़्ज़ अली हो तो एक अमल कभी उसे फायदा नहीं होगा। हुजूर से जैसे जैसे इमामत का तारुफ पूछा जा रहा है, हुजूर वैसे वैसे बता रहे हैं। किसी और साहब ने पूछा और ये खलील ने उसका जवाब दिया। जैसे हमारे यहाँ सारा लोड होता है मुहर्रम में, हर शख्स की ख्वाहिश है कि मौलाना मेरे हुक्म के मुताबिक पढ़े। मुझे आज तक कोई ऐसा बुजुर्ग नहीं मिला जिसने कहा हुजूर अपनी मर्जी से पढ़िए, छोटा बच्चा क्यों ना हो, बड़ा क्यों ना हो। इसमें हमारी कौम का इजमा कि जो पढ़े हम जो कहे पढ़े। कैसे मुमकिन है कि 800 बंदे की बात मानी जाए? 800 बंदा एक की बात मान ले वो बेहतर नहीं, बजाय इसके कि 800 बंदा हर बंदा अपनी बात मनवाए, 800 ही एक की बात को मान ले तो ज्यादा बेहतर है। बहुत जल्दी मसला हल हो जाएगा। तो नबी करीम से भी ऐसे ही होता था कि सरकार आज ये बयान हो,
آج یہ بیان ہو. حضور جمع کر لیتے تھے, فرماتے تھے فکر نہ کرو, جب موقع آئے گا میں بیان کر دوں گا. پوچھتے رہے سرکار بتائیے امام کون ہوتا ہے, امام کون ہوتا ہے. آخر غدیر کے میدان میں امامت علی کا اعلان کرنے کے بعد لوگوں نے جو سر اٹھائے کہ یہی امام کیوں ہے, ہم امام کیوں نہیں, یہی ولی کیوں ہے, ہم ولی کیوں نہیں. ایک مرتبہ نبی نے غضبناک ہو کے کہا معاشر الناس انہ جنب اللہ, یہ اس لیے ولی ہے, اس لیے امام ہے کہ یہ اللہ کا پہلو ہے. ذرا سمجھنا آپ خدا را, اللہ کا پہلو. آپ ایمان سے بتائیں کہ اللہ پہلو رکھتا, اللہ کا کوئی بدن ہے, اللہ کا کوئی بدن ہے کہ اللہ کے پہلو میں ہوگا. یہ لفظ کیوں کہا, یہ پارٹی سمجھانی تھی. یہ جو قرآن کہتا ہے الا ان حزب اللہ هم الغالبون, جو اللہ کی پارٹی ہے وہی کامیاب ہوتی ہے. تو اللہ کی پارٹی کیا ہے بتا دیا, اللہ کی پارٹی اکیلا میرا بھائی ہے, اکیلا دو چار گاڑی میں لگتا اللہ اکبر. امام جنب اللہ, امام پہلو میں ہو بلا تشکیل. اللہ کا بدن کوئی نہیں, یاد رکھیے گا اللہ کا کوئی بدن نہیں. اللہ جسم و جسمانیات سے پاک ہے. ہمارا اللہ وہ نہیں ہے جو اپنی ٹانگ کو جہنم میں ڈالے گا. ہمارا اللہ وہ ہو ہی نہیں سکتا. ہم سب یقین رکھتے ہیں کہ مولا علی ہمیں جہنم سے بچا دیں گے, اللہ اپنے آپ کو جہنم سے نہیں بچا. لہذا یہ سٹینڈرڈ بالکل ہمارا نہیں. اور غلطی میں نہ آئیے گا, آپ کے ہاں بھی غلط عقائد پھیلائے جا رہے ہیں, نمبروں سے کہا جا رہا ہے نعوذ باللہ. تو اللہ کا کوئی آرگن نہیں, کوئی آرگن نہیں, اس کی باڈی نہیں, تو آرگن کیا ہے, وہ نور ہی نور ہے. تو اب گویا اللہ کی نہ آنکھ ہے, اللہ کا نہ ہاتھ ہے, اللہ کا نہ پہلو ہے, اللہ کا نہ سر ہے, ٹھیک ہے نا, اللہ کا نہ چہرہ ہے. تو اب یہ کیسے حل کرے مسئلہ کہ نبی یہی رکے نہیں. غدیر میں تو چلیے یہ کہہ دیا جنب اللہ, غدیر کے علاوہ کہا یہ میرا بھائی ید اللہ ہے, یہ میرا بھائی وجہ اللہ ہے, یہ میرا بھائی عین اللہ ہے. اب سمجھ میں نہیں آ رہی بات, جب اس کا جسم ہے ہی نہیں تو پھر یہ نسبتیں تھی کیوں جا رہی. جسم و جسمانیات سے تو وہ پاک ہے. اب سمجھنے کی کوشش کرنا, جام کا مطلب ہوتا ہے, پہلو کا مطلب یہ ہوتا ہے قرب, نزدیکی, قرب نزدیکی. اب انہیں امام نہ بنانا جنہیں نبی نے اپنے قرب سے دور کر کے کہا تھا قربوا عنی, اسے امام بنانا جسے کہا تھا عجلوا منی, دور کرنے والوں کو نہیں, قریب کرنے والے کو امام. یعنی اللہ کی پارٹی پہچانی ہو, اللہ کی جانب پہچانی ہو, اللہ کی سائیڈ پہچانی ہو, اللہ کی جہت پہچانی ہو. یہ بیت اللہ میں اللہ تو نہیں ہے نا, اللہ تو نہیں بیٹھا بیت اللہ میں. آپ جو یہ لائنیں آپ نے لگائی ہیں, اللہ تعالیٰ ہم سب کو نمازی بنائے, اول وقت میں بھی نماز پڑھے انشاءاللہ. اور مولا علی کے ماننے والے تو ہوتے ہی نمازی ہیں, اس لیے کہ وہ متقیوں کے امام ہیں. ان کے امام نے تو آخری وقت بھی نماز خوف بھی میدان کربلا میں جماعت سے پڑھا کر ثابت کر دیا ہے کہ سب کچھ گیو اپ ہو سکتا ہے مگر نماز پہ کوئی سودے بازی نہیں ہو سکتی. ہمارے امام تو ہے ہی نمازیوں کے امام, روزہ داروں کے امام, قاریان قرآن کے امام, سچوں کے امام. تو ذرا ملاحظہ فرمائیں, یہ جو ڈائریکشن آپ نے لگائی ہے اس لیے لگائی ہے, محراب بھی اس لیے آپ لوگ لگاتے ہیں, قبلہ اس لیے لکھا جاتا ہے کہ کوئی غلط رخ نہ کر لے. اب سمجھ میں آئی بات کہ اللہ کا چہرہ تو کوئی نہیں, مگر یہ جو علی کو اللہ کا چہرہ کہا, علی کا سٹیٹس ہے کعبہ کی طرح. جس طرح کعبہ کی طرف رخ کیے بغیر عبادت نہیں ہو سکتی, علی کی طرف رخ کیے
नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी। अब वजहुल्लाह समझ में आ गया। अच्छा वजहुल्लाह देखिए चेहरा। अभी कल की बात है, हमारे एक दोस्त बेचारे, अल्लाह हमारे दोस्तों को सलामत रखे, उनको बड़ा ख्याल होता है, हमसे पूछने लगे इंतजामिया के फलां साहब जरा आपसे पूछे हैं। हालांकि ऐसी कोई बात नहीं है, पता नहीं उनको कैसे ये ख्याल पैदा हो गया, किसी और जगह की, यहाँ की बात नहीं, किसी और जगह। वो इंतजामिया के मुझे पूछ रही, भाई हो सकता है आपकी तबीयत ठंडी हो, ये भी हो सकता है, वो बेचारे जाप से आए हो। अलबत्ता एक बात उनकी हमें समझ में आ गई कि चेहरा इंसान की रिजा और गजब की दलील होता है, चेहरे से पता चल जाता है। आप मेरे घर आए, मैंने स्माइलिंग फेस से आपके लिए दरवाजा खोला, आपने कहा मौलाना माशाल्लाह बड़े खुश अखलाक है, हमारे आने से खुश हो गए। आप आए मेरे पास और मैंने एकदम गुस्से से दरवाजा खोला, आपने कहा मौलाना को हमारा आना अच्छा नहीं लगा। अब चेहरा इस बात का भी पता देता है कि किससे बंदा राजी है, किससे बंदा नाराज है। इसलिए भी अली को अल्लाह ने अपना चेहरा बनाया कि जो भी रज़ी अल्लाह बनना चाहे वो अर्श पे मत आए, वो फर्श पे अली की तरफ रुख करके से बताएं ये डायरेक्शन है अल हुसैन मस्जिद की किबले की। आप कल उधर नमाज पढ़ें, आसानी भी होगी। आप हमें देखेंगे भी नहीं, जो लेट नमाज पढ़ने वाले हजरात हैं वो वहां उधर रुक करके नमाज पढ़ लें, हो जाएगी नमाज आपकी। तो है अल्लाह को कह रहा है हर तरफ है, उधर भी अल्लाह है, इधर भी अल्लाह है, इधर भी अल्लाह है, उधर भी अल्लाह है। ये तीनों डायरेक्शंस को छोड़कर आप एक की तरफ रुख क्यों करते हैं? अल्लाह ने बता दिया जब तक तीनों को कार्नर न किया जाए और एक डायरेक्शन की तरफ रुख न किया जाए उस वक्त तक इबादत नहीं होती। जब इबादत कार्नर किए बगैर नहीं होती तो अली के मुखालिफों की तरफ रुख करके मारिफत खुदा कैसे आ सकता है? बस इतना सा साथ आप हमारा दे दें। एक तो डोनेशन दे दें क्योंकि प्रेशर बहुत बढ़ता जा रहा है। एक तो आयतों का प्रेशर है दिमाग पे, नुक्तों का प्रेशर है, और अब प्रेशर डोनेशन का भी बढ़ता जा रहा है कि टारगेट पूरा नहीं हो रहा। एक तो आज आप जाएं तो कम से कम अपने अपने हिस्से का 100 पाउंड तो दे ही दें, नियाज हुसैन दें, इंतजामिया के लिए न दें। फरज शाह ने भी कहा है आपने देना है, बीवी पाक के लिए देना है, आपने इंतजामिया को नहीं देना। इंतजामिया ने अपने आबाओ अजदाद के कसीदे नहीं पढ़वाने, उन्होंने भी हुसैन इब्न अली के खानदान का तज़किरा कराना है। तो आप नियाज हुसैन समझ के एक तो ये दे दीजिए, दूसरा ये नमाज वगैरह की कंट्रोवर्सी बिल्कुल खत्म कर दीजिए। कोई शिया अली का दुनिया में ऐसा ना हो जो नमाज का पाबंद ना हो, ताकि ये कंट्रोवर्सी ना रहे। ये कोई इख्तिलाफी बात थोड़ी है। खुदा न खासा कितनी बुरी बात है कि इतने बड़े होने के बावजूद भी लोग ख्वाहिश कर रहे हैं कि आप नमाज पे बोले। इसका मतलब ये है कि अभी तक क्या हम नमाजी भी नहीं बन सके? हमें चाहिए कि हम नमाज के पाबंद हो, कुरान के भी पाबंद हो, अखलाकियात के भी पाबंद हो। हमारे इमामों ने जिस तरीके से तबलीग की है अपने कैरेक्टर का नमूना पेश करके, वैसे हम भी अपने इमामों के कैरेक्टर के साथ अपना कैरेक्टर मिला के आगे चले। आपको इल्म है ना, ईरान के मुल्क में कोई बंदा नहीं था आपके मजहब का, सिवाय 4 घर थे टोटल। वहां अल्लामा हिल्ली एक आए थे, एक सिर्फ एक बंदे ने
پورا ایران کنورٹ کر دیا، پورا ایران کنورٹ کر دیا۔ ان کے پاس تو وہ فیسلٹیز بھی نہیں تھی بیچاروں کے پاس جو آپ کے پاس موجود ہے، ان کے پاس تو کچھ نہیں تھا۔ سب کچھ رکھتے ہوئے آپ وہ کام نہیں کر رہے جو کچھ نہ رکھتے ہوئے علامہ ہلی پورے ملک کو جنتی بنا۔ تو اس طریقے سے اگر آپ کام کریں گے تو ظاہر کردار ہوگا تو گفتار کا اثر ہوگا۔ تقریر تمام ہو رہی ہے، یہاں پر انشاءاللہ کل کچھ اور شرائط آپ کی خدمت میں پیش ہوں گی۔ ایک تو میں یہ جملہ عرض کرتا چلوں کہ امام کا ایک لغوی معنی تھوڑا سا اسٹینڈرڈ اگر بلند ہو جائے تو ناراض تو نہیں ہوں گے نا، اگر پتہ بھی چلتا جائے نا، انفارمیشن بھی ملتی جائے۔ ہم نے جو لغت کا ایک معنی دیکھا وہ یہ معنی دیکھا کہ امام کا معنی مستر ہے، امام کا معنی پیمانہ ہے، امام کا معنی لیڈر ہے، امام کا معنی آگے کھڑے ہونے والا ہے، امام سے معنی وہ ڈائریکشن ہے جو آگے کی طرف رہنمائی کرے۔ لیڈر کو امام کہتے ہیں، قائد کو امام کہتے ہیں، اولا کو امام کہتے ہیں، خوشبودار کو امام کہتے ہیں، مولا کو امام کہتے ہیں، منیر و منور کو امام کہتے ہیں۔ جس کا اسٹینڈرڈ تورات و قرآن جیسا ہو اسے امام کہتے ہیں۔ یہ سب ہم نے قرآن سے لغت سے دیکھا۔ ایک معنی ہمیں اور ملتا ہے، یاد رکھ لیجئے، آج لوح دل پہ نوٹ کر دیجئے، امام کا ایک معنی ہوتا ہے فرنٹ، محاذ۔ یہ جو فرنٹ ہوتا ہے نا، فرنٹ کو بھی امام کہتے ہیں۔ اسی فرنٹ کا اگر عام ترجمہ کیا جائے تو دروازے کو بھی امام کہتے ہیں۔ اگر گھر میں ہو، شہر میں ہو تو دروازہ ہے وہ امام ہے، اگر میدان میں ہو، جنگ کے میدان میں تو جو فرنٹ ہے وہ امام ہے۔ تو ایک بات طے ہو گئی، دروازہ بھی امام ہے، فرنٹ بھی امام ہے۔ اب سمجھ میں آیا کہ سب کے دروازے مسجد نبوی سے بند کر دیے گئے، امام کا دروازہ بدلا ہوا، امام کہتے ہی دروازے۔ ایک معنی کیا آیا؟ فرنٹ۔ اب ایک معنی میں ایسا بیان کروں گا کہ انشاءاللہ آپ حیران ہو جائیں گے۔ ایک معنی ہے فرنٹ، محاذ۔ اب سمجھ میں آئی بات، جب بھی کوئی محاذ آیا نبی کے لیے تو فرنٹ پہ کون آئے؟ سمجھ رہے ہیں یا نہیں؟ فرنٹ میں آنے والے کو کہتے ہیں امام۔ امام نہ آئے تو کون آئے؟ صرف دو جنگیں ہیں جس میں نہیں گئے، دو، ایک تبوک، سورہ توبہ میں پڑھ لیجیے۔ تبوک میں نہیں گئے تو وہاں والے بیچارے رجس بن کے لوٹے۔ اہل بیت نہیں تھا تو رجسی بننا تھا۔ اور دوسری جنگ میں نہیں گئے تو وہاں لعنت اللہ علیہم کی ڈگری مل گئی۔ تو آپ نے ملازہ فرما دیا نا، امام پراپر نہ ہو تو بندہ رجس ہونے سے بھی نہیں بچ سکتا اور اللہ کی لعنت سے بھی نہیں بچ سکتا۔ تبھی تو نبی نے کہا امامت کا تعارف کرا کے، ملعون ملعون مغضوب مغضوب، ڈبل ملعون ہے، ڈبل اللہ کے غضب والا ہے کہ جس نے میرے بھائی علی کی امامت کا انکار کیا۔ آخری معنی اور آخری نقطہ آج کیا، کل پھر یہی سے آگے بڑھیں گے۔ یہ لغت کا معنی بھی بڑا ہے، یہ معمار کنسٹرکشن والے ایک فائبر رکھتے ہیں، فائبر دھاگا ہوتا ہے، اس دھاگے کو لٹکا دیتے ہیں اوپر سے نیچے، ادھر سے ادھر، تاکہ دیوار ٹیڑھی نہ ہو۔ اس دھاگے کو لغت میں کہتے ہیں امام۔ تھکے ہیں میرے خیال میں محسوس ہوا، امام کا ایک معنی کیا ہوا؟ وہ دھاگا جس کو معمار اس لیے استعمال کرے کہ دیوار سیدھی رہے۔ کیوں؟ خشت اول جنحت معمار کج تا سرجہ میرور، دیوار کج۔ اس لیے کہ اگر پہلی اینٹ غلط ہو جائے، توجہ کرنا کھلانا، اگر پہلی اینٹ غلط ہو جائے تو سریا تک بلڈنگ چلی جائے وہ ٹیڑھی ہی چلی جاتی ہے۔ اس لیے ہم نے پہلا امام ٹیڑھا نہیں مانا تاکہ ہماری امامت کی دیوار
امام اسے کہتے ہیں وہ دھاگا جو دیوار کو سیدھا کرے. اب میں باریک نکتہ ہے شیعہ سنی مسلمان بھائیوں کے لیے. جب حضور کے لیے حضور نے کہا نا مولا علی کے لیے انا مدینۃ العلم وعلی بابها، تو لوگوں نے حدیثیں کھڑی کہ فلاں صاحب جدرانوہا، فلاں صاحب سقفوہا، فلاں صاحب میزابوہا. سمجھ گئے؟ جدران کہتے ہیں دیوار کو کہ فلاں صاحب دیوار ہے. اب بات سمجھ میں آئی کیوں امام کہتے ہیں اس دھاگے کو جسے معمار اس لیے استعمال کرتا ہے کہ کہیں دیوار ٹیڑھی نہ ہو. آپ غصے میں کیوں آ رہے ہیں؟ آپ حدیثیں بنانے دیجئے دیوار. بالآخر دیوار کو بھی امامت کے دھاگے کی ضرورت ہے کہ وہ ٹیڑھی نہ ہو. تبھی تو دیوار نے کہہ دیا تھا کہ میں ٹیڑھا ہو جاؤں مجھے سیدھا انشاءاللہ کل یہیں سے اور شرائط آپ کی خدمت میں قرآن و حدیث سے پھر پیش کی جائیں گی. دو جو تقاریر باقی ہیں اور آج کی حد تک یہاں روکنا ہے. امامت وہ منصب ہے. الحسن والحسین امامان، حسن و حسین دونوں امامان. آدھے حسن آدھے حسین شبیہ رسول. مورخین نے لکھا آدھا بدن حسن کا آدھا بدن حسین. جب دونوں ملتے تھے تو پورے رسول بنتے تھے. جملے کی قدر کرنا. حسین منی وانا من حسین، من الغلط تاکہ واضح بھی ہو جائے. انا من حسین، حسین منی وانا من حسین. حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے. اب بتائیے نواسہ تو نانا سے ہوتا ہے، نانا کیسے نواسہ سے؟ یہ سمجھ لیا تو آج کا مسائل سمجھ گیا. نواسہ نانا سے ہے اس لیے کہ بیٹا ہے. نانا کیسے نواسہ؟ اکبر کی شکل شبیہ ہے پیغمبر. آدھے حسن آدھے حسین مل کے شبیہ رسول بنتے تھے. علی اکبر اکیلا شبیہ رسول. یہ ہے اس کی تفسیر. آنا میں حسین، میں علی اکبر کی شکل میں حسین سے. اور علی اکبر اتنے پیارے تھے مولا حسین کو کہ تہجد کی نماز کے بعد قرآن کی تلاوت سے پہلے میرا مولا علی اکبر کے چہرے کی زیارت کرتا تھا. صغر سنی جب پیدا ہوئے تھے علی اکبر تو حسین ابن علی نے سارے اہل مدینہ کو انعام و اکرام سے نوازا. حصے کی بہن اس وقت آئی عصر کے وقت جب حسین کا خزانہ خالی. حسین نے سوچا کہ بہن کو کیا دوں، خزانے میں تو کچھ تھا نہیں. اکبر اٹھایا زینب کو. اکبر رات میں رہتے تھے لیلا کے پاس، دن میں چلے جاتے تھے سیدہ زینب کے پاس. جو آپ نے سنا ہے نا کہ زینب نے پالا تھا، اس کی یہ وجہ تھی. عزیزو یاد رکھنا علی اکبر سے جو ڈائلاگ ہیں حسین ابن علی کے بڑے عجیب ہیں. جب علی اکبر نے اجازت مانگی ہے، آج بھی بلکہ میں آپ سے کہوں گا زندگی میں ایک محرم آپ ضرور کربلا میں کیجیے. ایک محرم آج بھی جب ظہر عاشور ہوتی ہے تو بنی اسد کے 40 جوان جام لیتے ہیں ٹھنڈے پانی کے اور کچھ شربت کے اور اس میں برف ڈالتے ہیں. اور آج بھی حسین کی زری کا طواف کر کے اکبر کو مخاطب کر کے کہتے ہیں اکبر جب تو نے بابا سے مانگا تھا تو تیرا بابا مجبور تھا، آج یہ غلام پانی لائے گا. آج بھی یہ رسم ہے.
اللہ اکبر. جب اکبر نے اجازت مانگی پہلے تو ہیزیٹیٹ کیا حسین ابن علی اجازت دینے سے. تو یہ بھی یاد رکھنا جب ہم بچے تھے تو سنتے تھے کہ اکبر پہلے شہید تھے. ہم نے جب ریسرچ کی تو علی اکبر علی اصغر سے پہلے آخری شہید, بس ان کے بعد صرف علی اصغر. میں نے وجہ پوچھی مورخین سے, علماء سے, بزرگوں سے, آخر اس کی وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ بتائی گئی کہ تمام اہل بیت جانتے تھے کہ جب تک اکبر ہیں حسین کو اٹھا نہیں سکتے. اس لیے جب بھی اکبر نکلنا چاہتے تو انصار بھی روکتے, اور جب تک اہل بیت تھے اہل بیت. بالآخر جب کوئی چارہ نہ رہا تو اجازت تو دی مولا نے, مگر یہ کہہ کے دی کہ اکبر جاؤ, مگر شرط یہ ہے کہ اپنے گھوڑے کا رخ رکھنا میدان کی طرف, اپنے چہرے کا رخ رکھنا میری طرف, تاکہ میں تمہیں بار بار دیکھتا رہوں. مورخ نے لکھا کہ جب تک اکبر نظر آتے رہے فاطمہ بلال دیکھتا رہا. جیسے اکبر ریت کے ٹیلے میں گم ہوئے میرے مولا نے دوڑنا شروع کیا اور یہ کہتے جاتے تھے محلن محلا یا علیہ, اکبر کن بادلوں میں گم ہو گیا. اللہ اکبر. میرے عزیزو, ہر لاش پہ حسین جاتے تھے بڑے جفا کشی کے ساتھ, عقاب کی طرح, شیر کی طرح, مگر جب جوان بیٹے نے پکارا تو کمر تھام لی. کبھی گرتے تھے, کبھی سمجھ جاتے تھے. ریاضی کہتے ہیں مثل بچہ ایک سالہ, جس طرح ایک سال کا بچہ 2 قدم چلتا ہے پھر گر جاتا ہے, 2 قدم چلتا ہے پھر گر جاتا ہے. حسین چلتے تھے گر جاتے تھے, چلتے تھے گر جاتے تھے. میں نے 1991 میں ریسرچ کی, میں نے کہا دیکھوں تو صحیح میرا مولا مقتل میں کتنی مرتبہ گرا. مجھے معاف کر دینا مانچسٹر والوں, جب میں نے روایت دیکھی پتا چلا اکبر کی لاش پہ جاتے ہوئے 80 مرتبہ اکبر کا ماتھا گرا. 80 مرتبہ گرتے تھے سمجھ جاتے تھے, گرتے تھے سمجھ جاتے. اللہ اکبر. عرب کا دستور ہے بڑی سے بڑی مصیبت پر عرب اپنا امامہ نہیں اتارتا. یہ جو ہم امامہ اتارتے ہیں نا, یہ مصیبت حسین کی بہت بڑی مصیبت ہے. ورنہ الابائم التیجان العرب, یہ عرب کے لیے تاج شمار ہوتے ہیں. مگر اکبر کی مصیبت ایسی تھی کہ جب لاش اکبر پہ پہنچے میرے مولا کے سر پہ امامہ نہ تھا. اتنی مرتبہ گرے تھے امامے کے پیچ کھل گئے. جزاک اللہ اجرکم اللہ. آئے میرے مولا آئے. جب آئے ہیں قریب تو کیا دیکھتے ہیں, کوئی بیوی ہے جس نے اکبر کا سر اپنے زانو پہ رکھا ہوا ہے اور بیٹا بیٹا کر کے رو رہی ہے. اسباب گریہ کے لیے مولا پوچھتے ہیں کون ہو مجھ پہ احسان کرنے والی. بیوی کہتی ہے زینب کے سوا کون ہو بھیا, میں زینب ہوں. کیا مانگ آئی, کیوں نکل آئی؟ کیا میں نے بھیا آپ کو بچپن سے چلتے ہوئے دیکھا ہے, اتنا پریشان میں نے آپ کو کبھی نہیں دیکھا, اس لیے چلی آئی. جوان بیٹا ہے, کہیں کلیجہ پھٹ نہ جائے. جزاک اللہ جزاک اللہ اجرکم علی الزہرا. میرے عزیزو, میں نے ایک عالم تھے قم کے, بڑے علامہ, بڑے خطیب, بہت بڑے روضہ خان, ان سے ایک جملہ عجیب سنا تھا. اور وہ جملہ یہ تھا کہ کئی ذریعوں پر, کئی جگہوں پر کچھ مصیبتیں پڑھنا منع ہے. انہوں نے کہا تھا سب سے پہلے اکبر کی شہادت حسین کی ذریعے پہ بنا ہے. اللہ اکبر. زینب کی اسیری باب شاہ باب العلم شاہ نجف کے روزے پہ بنا ہے, اور سکینہ کی بیاہ غازی کے روزے پہ بنا ہے. جزاک اللہ جزاک اللہ. اللہ سے مانگا میں آل محمد کے ایک اپنے نرمہ شیخ مہدی بازندرانی نے اکبر کی شہادت پڑھی تھی روضہ حسین پر, وہی غش کھا کے گر گئے. اور میں رویا میں رسول کو دیکھا, رسول نے کہا شیخ مہدی آج کے بعد اکبر کی شہادت میرے
کی نظر تھی علی اکبر پر. راوی نے لکھا جیسے اکبر زمین سے گرے حسین زمین میں گرے. فضا بناتے شہبہ کے دروازے میں گری, فضا باہر گری, زینب اندر گری, لیلا مسلح میں گری. اور مؤرخ نے لکھا کہ اہل فلک میں, اہل زمین و آسمان میں یہ اتنی مرتبہ جملہ کبھی پھر نہیں سنا. ادھر سے آواز آتی تھی بابا, ادھر سے آواز آتی اکبر. اجر کو مولا سہرا, مولا سلامت رکھے, مولا آپ کے لیلا کے بیٹے کے صدقے میں میں اجتماع ہوں, اس سے آگے نہیں جاؤں گا. لاش اٹھائی جیسے بھی اٹھ سکتی تھی, بڑی مشکل سے اٹھائی. یہ لاش بڑی مشکل سے اٹھائی. غازی کی لاش تو اٹھائی نہیں, اٹھانے نہیں تھی, باقی سب کی لاشیں اکیلے حسین نے اٹھائی. معاف کر دینا, جتنی تکلیف اس لاش پر ہوئی اتنی سارے شہیدوں کو اٹھانے پہ نہیں. 13 مرتبہ راستے میں لاش رکھ دی, غریب زہرا چل نہیں سکی. اللہ اکبر. آخر غریب نے سوچا اب مدد کے لیے کسے بلاؤں, کون رہ گیا؟ فرماتے ہیں یا ابناء بنی ہاشم انصرونی, اے بنی ہاشم کے بچوں آؤ غریب کی مدد کرو. چھوٹے چھوٹے بچے نکلے, چھوٹے چھوٹے بچوں نے غریب زہرا کی مدد کی. بمشکل اٹھا کے حسین اکبر کی لاش وہاں لائے جہاں قاسم کی لاش پڑی تھی. ایک مرتبہ عرش کا رخ کیا اور حسین نے کربلا میں صرف ایک مرتبہ یہ جملہ کہا, وہاں غربت ہمارے من غریب ہو گیا, ہمارے من غریب ہو گیا. ماشاءاللہ, بس قبول ہے انشاءاللہ. جوان تیار بیٹھے اکبر کے جنازے کو اٹھانے کے. یہ جوان بڑے اہتمام سے آئے ہیں کہ آج تابوت اٹھائیں گے. کریت جوان بیٹے کا مولا حسین آپ سے جو لاش نہ اٹھ سکی, کاش کہ ہم موجود ہوتے, ہم آپ کی مدد کرتے. مولا اگر ہم ہوتے اس طرح سینے میں نہیں جانے دیتا, اس طرح آپ کا بیٹا غربت میں شہید نہ ہوتا. بس میرے عزیزوں لاش رکھ دی. اب ہے ماتم کا جملہ, لاش رکھ دی. ایک مرتبہ کہا بہن زینب ذرا بھابھی کو بلا کے دے. بی بی زینب نے کہا مجھے ہمت نہیں کہ میں لیلا کو بتاؤں کہ بیٹا مر گیا ہے. اما فضل تو جا